الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. آج ہمارا درس جو ہے امثال القرآن کے حوالے سے آج ہمارا یہ 9واں درس ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید سے 9ویں یہ مثال ہے. اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. سب سے پہلی بات جو پہلے بھی ہم نے آپ ساتھیوں کو بتائی کہ انفاق جو ہے، نفق، وہ چوہے کے بل کو بھی نفق کہتے ہیں، یعنی اس کے دو رخ ہوتے ہیں، دو سائڈیں ہوتی ہیں، ایک داخل ہونے کی، خارج ہونے کی. اسی وجہ سے سرنگ جو دو سائڈوں والی، یعنی جہاں سے داخل ہونے کا اور ایگزٹ ہونے کے دونوں راستے ہوں، نفق اس کو کہتے ہیں. اور نفاق بھی اسی لفظ سے ہے، یعنی وہ انسان اور مسلمان جس کے دو رخ ہوں وہ منافق ہے، یعنی زبان پر کچھ اور دل کے اندر کچھ. تو انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، یعنی مسلمان اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ایک مسلمان لیتا ہے، اور وہ نعمتیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق استعمال نہ ہوں، اور ان کا لینے کا تو ایک راستہ ہو اور دوسرا راستہ انسان مسلمان بند کر دے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق وہ ساری کی ساری نعمتیں استعمال اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہ کرے، تو ان نعمتوں کو خراب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. چاہے وہ نعمت عقل کی ہے، فہم کی ہے، سمجھ کی ہے، مال ہے، دولت ہے، بیوی، بچے، اولاد، نسل، گھر بار، خاندان، کنبہ، قبیلہ، زندگی، ایمان اور نیکی بھی رزق ہے. یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے لیے نہ ہوں تو پھر جو چیز اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوگی اس کو خراب ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. جس طرح کھڑے ہوئے پانی کی مثال ہے، پانی کھڑا ہوا ہے تو بدبودار بھی بن جاتا ہے، اور 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز تو قابل استعمال نہیں رہتا، نہ انسانوں کے، نہ جانوروں کے، نہ کسی اور کھاتے گا. اسی طرح وہ نعمتیں ہیں اگر اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں ہو رہی، مثلا یعنی انسان کی عقل ہے وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں، یعنی نہ وہ خالق کو سمجھتا ہے، نہ پیغمبر اور نبی اور رسول کو سمجھتا ہے، نہ شریعت کو، تو پھر اس کے عقل کو، اس کے شعور کو، اس کے فہم کو، اس کے ادراک کو خراب ہونے سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا ہے. اسی طرح کی ساری چیزیں. تو دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو. مال وہ سارے کا سارا، یعنی مال جو ہے وہ دولت بھی، ہر ایک قسم کا جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی یعنی خوشی اور خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہوئے. یعنی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ فی سبیل اللہ انفاق ہوئی ہے جس کا رزلٹ، جس کا نتیجہ اور جس کا معاوضہ انسان مسلمان صرف اور صرف اللہ سے اگر حاصل کرنے کی اس کی توقع ہے اور خواہش ہے اور آرزو ہے اور تمنا ہے تو پھر وہ فی سبیل اللہ ہے. اگر اس کا رزلٹ اور نتیجہ یا اس کا معاوضہ، خرچ کرنے کا معاوضہ اگر مخلوق سے لینے کی تمنا اور آرزو اور خواہش ہے تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے. تو مطلب انسان خرچ تو کرے لیکن اللہ کی رضا کے لیے. آگے اگلی بات سنیں وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنی خوشی سے، اپنی خوشی سے، یعنی دونوں کام جو ہیں، یعنی ایک اللہ کی رضا اور پھر اس کی آرزو بھی ہے، تمنا بھی، خواہش بھی، رغبت بھی،
اور اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے وہ یہ کام کر رہا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نیکی کوئی رزلٹ اور نتیجہ نہیں دیتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب نماز جو ہے بے حیائی، فحاشی، عریانی سے اور گمراہی سے اور گناہوں سے روکتی ہے، لیکن نماز پڑھتا ہوں وہ سارے کام مجھ سے گناہوں کے ہو رہے ہیں اور میں وہ سارے کام کر رہا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، تو نماز پڑھنے کا یعنی مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ نماز پڑھ رہا ہوں اور وہ سارے گناہ بھی ہو رہے ہیں، تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ نماز بھی یہ برائی سے نہیں روکتی۔ اس انسان اور مسلمان کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر اسلام اور شریعت ابدان پر ہوتا، یعنی بدنوں پر ہوتا، تو پھر اللہ رب العزت شریعت جو ہے بچے کے اوپر بھی نافذ، اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ ہوتی، ایک پاگل پر، بے وقوف پر، مجنون پر، اور جس کا عقلی توازن نہیں ہے، جس کے پاس فہم اور ادراک اور سوچ اور سمجھ نہیں ہے، سب پر شریعت لاگو ہوتی۔ لیکن شریعت تو پکارتی ہے کس کو؟ اولو الالباب کو۔ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن اور شریعت لاگو ہی اس کے اوپر ہوتی ہے جس کے پاس عقل ہے، فہم ہے، شریعت جس کے پاس عقلی توازن ہے، اس کا بہتر ہے۔ تو عقل کو جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ پکارتی ہے۔ اس مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو نماز بے حیائی اور برائی اور گمراہی سے نہیں روکتی، تو کیا آپ کا بدن جھکا یا آپ کا شعور، ادراک، فہم، سمجھ، سوچ جھکی اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اگر تو بدن جھکا پھر کوئی رزلٹ اور نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اگر نماز میں آپ کا بدن بھی جھکا، آپ کا فہم، آپ کی سوچ، آپ کی عقل اور آپ کا شعور، آپ کی رغبت، آپ کا شوق اور تمنا اور آرزو، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے سامنے سر پر سجود ہوئے، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ مسلمان انسان گناہوں سے نہ بچے، نماز اس کو نہ روکے۔ جب تک نیکی کے اندر جو ہے شعور نہیں، ادراک نہیں، پوری رغبت کے ساتھ نیکی نہیں کی گئی، تو وہ نیکی اپنا رزلٹ نہیں دیتی۔ یہاں تو ہم مسلمان یہ ہیں کہ عقل کو، شعور کو، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہماری جو آیات، ہمارا جو قرآن، ہماری جو شریعت ہے، لم یخروا علیہ صما و عمیانا، ہماری اس شریعت کے اوپر ہم نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، اندھے اور گنگوں اور بہروں کی طرح گر نہ پڑو۔ سوچو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، تم دیکھو، کوئی اس کے اندر غلطی اور عیب تلاش کر کے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پورے عقل، انسانی عقل کو اللہ رب العزت برانگیختہ کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ آؤ سوچو اور سمجھو، اور مجھے، تم میری عبادت کرو تو سوچ اور سمجھ کر، پیغمبر اور نبوت اور رسالت کو مانو تو سوچ اور سمجھ اور ادراک اور فہم اور رغبت اور آرزو کے ساتھ، اپنی خواہش اور اپنی خوشی کے ساتھ۔ اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر نیکی جو ہے اپنا فائدہ دینے والی نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایک مسلمان جو ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ، مسلمان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی خوشی کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر عبادت عادت ہے عبادت نہیں، تو اس نیکی کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر عبادت عادت ہے تو پھر جو ہے اس نیکی کا فائدہ اور اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اس کی مثال جو ہے وہ کیا مثال ہے؟ کمثل جنت بربوۃ، جنت جو ہے یہ آپ دیکھیں لفظ جن سے ہے، جن یعنی پوشیدہ ہوتا نظر نہیں آتا ہے، اور جنت باغ، باغیچہ جس کے چاروں طرف باڑ ہو، اور یا پھر ایسے درخت ہوں کہ پھر وہ اندر سے وہ نظر نہ آئے، باغیچہ اس کے چاروں طرف یا باڑ ہو یا درخت ہو، اور اسی طرح جنین جو بچہ ہوتا ہے، جنین بچے کو جو ماں کے پیٹ میں بھی نظر نہیں آتا ہے۔ جنت یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت، وہ بھی مسلمانوں کو نظر نہیں آتی کیونکہ وہ پوشیدہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو باغیچہ، یہ باغ ہے، کمثل جنت بربوۃ، اور یہ اونچی پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ باغیچہ ہو، باغ ہو، اور پھر اصابہا وابل، اور اس کو یعنی بارش ہے اور سیراب کرے پانی، فآتت اکلہا ضعفین، پھر وہ دگنا پھل دے۔ اب دیکھیں، ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتا ہے لیکن شوق کے ساتھ، پورے شعور اور ادراک کے ساتھ،
یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے آیا اس کو پوچھو بھی نماز کیوں پڑھی تو نے، پتہ نہیں، تم نے یہ کام نیکی کا کیوں کیا، پتہ نہیں، اور یہ تم فلان کام اچھے کر رہے ہو، پتہ نہیں. یعنی ایسا اسلام ایسا نہیں چاہتا. اسلام کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو عقل ہے، انسان کا جو عقل ہے، سب سے پہلے جو چاہتا ہے عقل کے تم کام کرنے لگے ہو، وہ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ سائنٹیفک تھیسس چاہتا ہے کہ مجھے، یعنی آپ منطقی طور پر اور ریزن بتاتے ہوئے مجھے سمجھاؤ کہ یہ کام کیوں کرو. عقل یہ چاہتا ہے، لیکن ایموشنل تھیسس کے ذریعے نہیں. ایموشنل یعنی مطلب یہ کہ بندے کو پتہ بھی نہیں، کیے جا رہا ہے، اس کا رزلٹ ہو ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن جو مطلوب ہے مسلمان سے وہ تو یہ ہے کہ پورے ادراک کے ساتھ اور سائنٹیفک تھیسس کے ساتھ پتہ ہو اس کو ریزن کا. اور اگر پھر ریزن کے پیچھے بندہ جاتا ہے، اس کو ریزن تو ہر کام کی ہے، ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں نہیں آتی فابہا، لیکن سمجھنا تو چاہیے. لیکن ایموشنل تھیسس کے ذریعے ہم جاتے ہیں، یعنی جذباتی طور پر، اور پتہ بھی نہیں ہوتا. اور یہی مسئلہ ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر. ہم مسلمانوں میں ہم ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں ہوتی، فہم نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم ان بیلنس بھی ہو جاتے ہیں اور عدم برداشت بھی ہوتی ہے، اور سارا کچھ ہوتا ہے. اور جہاں کام کرنا ہوتا ہے نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنا وہاں کرتے، اور سارا کام الٹا ہو جاتا ہے. کس وقت؟ جب فہم اور ادراک اور سمجھ نہیں. ایموشنل تھیسس ہے یعنی بندہ جذباتی ہے تو پھر جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جب فہم اور ادراک نہیں ہے اس کو. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، وہ اپنا دوگنا فائدہ دیتا ہے، دوگنا فائدہ دے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، یعنی اگر زوردار بارش بھی اس کو اس باغیچے کے اندر نہ آئے تو اس کو پھواری کافی ہے. یعنی ایک مسلمان جو پورے شعور اور ادراک کے ساتھ، رغبت اور تمنا آرزو کے ساتھ، اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے وہ جو تھوڑا کام کرے، چھوٹا کام کرے، اللہ تعالیٰ پہاڑوں سے بڑا کر کے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں. لیکن اگر ایک مسلمان اس کی یعنی کوانٹٹی بہت زیادہ ہو، کوالٹی نہ ہو، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز وہ ایسا انسان جس کے اندر جو ہے، جس کے اعمال میں کوانٹٹی زیادہ ہے، مقدار زیادہ ہے، کوالٹی نہیں، پھر اللہ رب العزت اس دن، قیامت کے دن، مچھر کے پر کے برابر بھی ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک مسلمان کوالٹی اس کی عظیم ہے، اس کی سوچ صاف اور ستھری اور اجلی اور پقیدہ اور مطاع اور زبردست ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، چھوٹا کام کرے، ایک کھجور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ رب العزت اس کو بڑھاتے بڑھاتے اوت پہاڑ سے بھی بڑا کر دیتے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انسان اندر کا کیسا ہے، نیت کا کیسا ہے، وہ اپنے اندر کا، یعنی وہ مسلمان ہے، مومن ہے، منافق ہے، کیا چیز ہے. بعد کے اندر جو ہے عمل بعد میں. اسلام جو ہے مسلمان سے جو سب سے زیادہ مطالبہ ہے، سب سے اولین اور بنیادی مطالبہ ہے، وہ ہے کوالٹی کا، وہ ہے صفائی اور ستھرائی کا، وہ ہے نیت کا. انما الاعمال بالنیات. تو اگر یہ نہیں تو پھر اعمال جو ہے وہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر قیمت نہیں رکھتے اگر کوالٹی نہیں ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اللہ رب العزت تو جانتا ہے کہ تمہارے اعمال کرتے ہوئے تمہاری نیت کیا تھی. اللہ رب العزت جانتا ہے. اگر ہم مسلمان اپنے اعمال کو چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا رزلٹ نکلے، ہماری زندگی کا رزلٹ، ہماری نیکیوں کا اور یعنی ریاستوں، عبادتوں کا، تو پھر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سمجھ کے کریں، قرآن کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، اور نیکی کرتے ہوئے جب یہ ساری چیزیں سمجھ کے، فہم اور شوق کے ساتھ، اپنی ارادے کے ساتھ جب جائیں گے تو نیکی میں لذت بھی ہے اور گناہ کرنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی صفت ایک مسلمان کی، وہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گناہ کیا، آپ نے ارشاد فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے کے اندر کھٹکے، جو تکلیف دے تجھے کہ یہ غلط کام ہے. اگر ان مسلمان کی یہ صفت ہے، نیکی کرتے ہوئے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، ایک یعنی راحت محسوس ہوتی ہے، اور گناہ کرتے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، اس کی نیکیاں قبول ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.